ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ وہ شہر جا کر محنت مزدوری کر کے قسمت آزمائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ ان دونوں کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ اپنی بیوی کو بھری نوجوانی میں چھوڑ کر دور دراز شہر چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ اتفاق سے اسے ایک رئیس کے ہاں ملازمت مل گئی۔ رئیس آدمی نے شرط رکھی کہ جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں جائے گا۔ اس نوجوان نے 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی فوت ہو گیا اور اس کا سارا مال و دولت اس نوجوان کو مل گیا۔ وہ شخص واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس نے درویش کے پاس رات گزاری۔ اس شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے قیمت پوچھی۔ کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ اس نوجوان شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں اور وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول گیا کہ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ وہ سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آیا ہوا ہے۔ وہ سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ اس نے بچنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اگلی منزل پر چل پڑا۔ ایک اور گاؤں میں اس کو رات آ جاتی ہے اور وہ ایک شخص کے ہاں قیام کرتا ہے لیکن اچانک اس کو اس شخص کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک دکھائی دیتی ہے جیسی بزرگ نے بتائی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بستر پر ایسے کمبل ڈالتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ مسافر نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور باندھ دیا۔ صبح کو وہ وہاں سے بھی چل دیا۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں کوئی اجنبی نوجوان سویا ہوا ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ گاؤں والوں نے بتایا ہاں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو اب گڑیل نوجوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا، بیوی اور بیٹے سے ملا اور دونوں اس کو مل کر بہت خوش ہوئے اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ناظرین، اچھی نصیحت پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی کوئی بھی بات بیکار نہیں ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔